بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے ابراہیم رائے صاحب نے۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج 3 خبریں ہیں میرے پاس جس پر میں چاہوں گا کہ تفصیل سے ہم بات کریں۔ تاریخ پر تاریخ ہمیں ملتی رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، یہ تاریخیں دینے پر بہت ماہر ہیں۔ یہ کام پاکستان کی عدالتوں کا ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، ہر کیس کے اندر تاریخیں ملتی رہی ہیں، لیکن نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر تاریخیں دیتی رہی ہے۔ کبھی جاوید لطیف صاحب تاریخیں دینے کے لیے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ایاز صادق صاحب نے بھی ایک تاریخ دے دی ہے، اور اب کس تاریخ پر یقین کیا جائے یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر کے حوالے سے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً کچھ حلقوں کی طرف سے کافی زیادہ کنٹروورسی بنائی جا رہی ہے۔ اصل میں اس میں حقیقت کیا ہے، اور اس پر میں چاہوں گا رائے صاحب آپ روشنی ڈالیں۔ اور پھر ڈیل کی باتیں آج پھر شہر اقتدار میں ہوتی رہی، اور یہ ڈیل کی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں اس پر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، اعتزاز احسن صاحب کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو وہ لندن میں رہیں گے، اپنا علاج کروائیں گے، اور اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو وہ پاکستان آ جائیں گے اور پھر وہ یہاں پر آ کر نظام کو سنبھال لیں گے۔ تو رائے صاحب، یہ حقیقت تو اصل کچھ ایسی نظر آ رہی ہے جو اعتزاز احسن نے اپنی ٹویٹ میں کہا۔ اگر ایکسٹینشن مل گئی تو وہ یہیں پہ رہیں گے، مزید ایگریسو ہو جائیں گے، مزید اداروں کو برا بھلا کہیں گے، مزید ان کے جتنے لوگ لیفٹ رائٹ پہ موجود ہیں وہ استعمال کریں گے اس پوزیشن کو، جو نواز شریف صاحب کی یہاں پر پوزیشن ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے پاکستان میں ووٹر کے سامنے، جسٹیفائی کریں گے الیکشن کے اندر، جسٹیفائی کریں گے نعروں کے اندر۔ تو جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے ہمیں ان کی سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اسی طرح الیکشن میں یہ لوگ جائیں گے۔ لیکن رائے صاحب، یہ جو تاریخ دی گئی جاوید لطیف صاحب کی طرف سے پہلے کہ دسمبر میں آ جائیں گے، دسمبر گزر گیا، نیا سال آنے کو ہے، آمد ہے، اور پھر انہوں نے ایک نئی تاریخ دے دی کہ مارچ میں آ جائیں گے۔ پھر اس سے پہلے ایاز صادق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ۔ اب یہ 20 تاریخ جب یہ کہا گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 20 دسمبر کی بات کر رہے تھے، اس وقت وہ پاکستان میں تھے، پھر یہاں پر آئے کون سی 20 تاریخ کی بات کر رہے تھے، اب وہ 20 جنوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کبھی پاکستان آئیں گے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے، ڈیلیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ تاریخوں کا جو کھیل ہے نون لیگ، سر اس سے قوم کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی کہ تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے، تو تاریخ کی تاریخ دیکھنی بھی پڑے گی، اور اس حوالے سے پہلے ہمیں شریف خاندان کی جو ہسٹری ہے، یعنی شریف خاندان کی جو تاریخ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یاد ہے، بہت پیچھے نہیں جاتے، ہمیں یاد ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کچھ عرصے کے لیے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سا ایک عرصہ، اس عرصے کے لیے میاں نواز شریف کو جیل برداشت کرنا پڑی، اور وہ اس سے اتنا گھبرا گئے کہ 10 سال کا ایک معاہدہ کر کے وہ سعودی عرب فرار ہو گئے اپنے پورے خاندان کے ہمراہ۔ اور جس وقت یہ خبر باہر آئی کہ انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ اور سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ، تو یہ اس سے مسلسل انکاری رہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان بھیجا، اور اسی دوران میاں نواز شریف کی بھی ڈیل ہو گئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت جب میاں نواز شریف پاکستان آئے، یعنی تقریباً 8 سال کے بعد 2008 میں، تو اس وقت سعودی عرب کے ایک وزیر اسلام آباد آئے تھے، اور انہوں نے اس معاہدے کی کاپی لہرا دی تھی کہ یہ ہے وہ کاپی کہ 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یعنی پاکستان سے فرار کا جو معاہدہ تھا وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن یہ 8 سال کے بعد اپنا معاہدہ توڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ تو ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر انہوں نے جیل جانا ہے تو پھر کبھی یہ واپس نہیں آتے، لیکن اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کے کوئی معاملات ڈیل کے تحت سیٹل ہو گئے ہیں تو پھر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب جو آپ نے اعتزاز احسن کی بات کی کہ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہاں آ کر معاملات سنبھال لیں گے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیا یہاں آ کے کوئی نظام سنبھال لیں گے؟ تنزیہ کا ہے، جی نہیں، انہوں نے تنزیہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر علاج ایکسٹینشن ہوگی تو علاج کرواتے رہیں گے، اگر دھکے دے کے نکال دیا گیا تو پھر یہاں پہ آگے نظام سنبھال لیں گے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تو جا یہاں رہی ہے۔ نظام تو وہ جیل کا ہی سنبھال سکتے ہیں،
کیونکہ حکومت تو کمیٹڈ ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں، اور حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ واپس آئیں۔ حکومت نے تو ابھی 2 مراسلے نئے بھی لکھے ہیں برطانوی حکام کو، پھر پرائم منسٹر عمران خان نے پرسنلی بھی ایفرٹس کیے ہیں، پھر برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں اسلام آباد میں، ان سے شہزاد اکبر نے اور شیخ رشید نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تو حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں، حکومت تو خود ایفرٹس کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں۔ اگر حکومت یہ چاہتی کہ میاں نواز شریف کبھی واپس نہ آئیں تو حکومت ان کے جانے کے اوپر 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ نہ رکھتی۔ حکومت کبھی بھی عدالتی نقول پر مشتمل ڈوسیئر جو برطانوی حکام کو بھیجے گئے وہ کبھی بھی نہ بھیجتی۔ اور ابھی بھی شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو پاسپورٹ بھی دیں گے، ان کو ویزا بھی دیں گے، بلکہ شیخ رشید تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹ بھی اپنی جیب سے دوں گا۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو تاریخ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی پہلے جاوید لطیف کی جانب سے 3 ماہ کی 3 تاریخیں دی گئیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اس کے بعد پھر مریم نواز کی جانب سے مختلف تاریخیں آنا شروع ہوئیں، اور مریم نواز نے کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے اور میاں نواز شریف کا کہ وہ کل ہی آ جائیں۔ اور اب ایاز صادق یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس گئے تھے، یہ تاثر بھی دے رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی بول رہے ہیں اپنے بیانات میں کہ میاں نواز شریف سے ملنے کے بعد میرے پاس بہت سی معلومات ہیں، اور ایسی معلومات ہیں جو میرے پاس پہلے نہیں تھی، لیکن میاں نواز شریف سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ان کا تاثر یہ ہے کہ پس پردہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے حوالے سے میاں نواز شریف نے مجھے آگاہ کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں 20 جنوری کو جاؤں گا لندن، اور مجھے پورا یقین ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور میں ان کو واپس لے کر آؤں گا۔ اب یہ ایاز صادق جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے جانے کا تاثر دے رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جوابی پیغام بھیجا ہوگا، یہ وہی ایاز صادق ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تھا، اور پھر جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ مجھے پوری زندگی میں اگر سب سے زیادہ غصہ کسی لمحے میں آیا تو وہ لمحہ یہی تھا کہ جب ایاز صادق نے یہ ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بیان جنرل باجوہ کے خلاف نہیں تھا، وہ پاک افواج کے خلاف تھا، اس ملک کے خلاف تھا، اس ریاست کے خلاف تھا، اور ہماری جو ایک یقینی فتح تھی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کلبھوشن والے معاملے پر، ابھی نندن والے معاملے پر، تو پوری دنیا نے ہماری اس فتح کو تسلیم کیا کہ ہم نے ان کے 2 طیارے بھی مار گرائے، ابھی نندن کو گرفتار بھی کر لیا، وہ پوری دنیا نے مناظر بھی دیکھے، لیکن اس فتح کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ تو وہ فتح کو جو مشکوک بنانے کی کوشش تھی وہ کوئی جنرل باجوہ کی فتح نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کی فتح تھی، ریاست کی فتح تھی۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاک فوج کے اندر ایک بہت ہی ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ایاز صادق کے حوالے سے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام پہنچانا بھی ہے میاں نواز شریف کو تو کیا اس کے لیے وہ ایاز صادق کا انتخاب کریں گے؟ تو یہ جو سارا ہاشمی صاحب یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ واپسی کی تاریخ کا، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل وارفیئر کا حصہ ہے، ایک سیاسی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ آپ کنفیوژن پیدا کریں، آپ افراتفری پیدا کریں، آپ غلط فہمیاں پیدا کریں، تاکہ جو سول حکومت ہے، تاکہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھیں، وہ یہ سمجھیں کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت شریف فیملی سے رابطے میں ہے، یہ شریف فیملی کو ریلیف دے رہے ہیں، یہ شریف فیملی سے ڈیل کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کے دل میں بدگمانی پیدا ہو، اور اس بدگمانی کے تحت وہ بھی کوئی سخت سٹیٹمنٹ دے دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہی، ظاہر ہے کہ اگر کوئی سخت سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے تو ان کو بھی برا لگے گا، اور اگر ان کی جانب سے کوئی جوابی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے تو پھر ایک جو غلط فہمی کے متعلق تاثر بنایا گیا ہے جھوٹا بے بنیاد، وہ تاثر حقیقت میں بدل جائے گا۔ تو کوئی بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے لیکن رائے صاحب یہ جو بات آپ کریں نا ایاز صادق ناپسندیدہ شخصیت اور ان کے ہاتھ پیغام کیوں بھیجا جائے گا، تو نواز شریف صاحب کیا پسندیدہ شخصیت ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف نے یعنی پچھلے 6 ہفتے سے یہ ڈیل کی باتیں سامنے آئی ہیں، چونکہ نہیں سوری رائے صاحب، چونکہ نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اب اپنے آپ کو پولیٹیکلی بیپٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آنے کی ان کا جو اس جو سیاست ہے پوری دنیا جانتی ہے وہ کس طرح ہے۔
دیکھیں یہ جو ڈیل کی اطلاعات آنا شروع ہوئیں، یا میں کہتا ہوں کہ ڈیل کے متعلق جو نون لیگ نے افواہیں پھیلانا شروع کیں، یہ پچھلے 6 ہفتے کے اندر آنا شروع ہوئی نا. تو ان 6 ہفتے کے دوران آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. میاں نواز شریف نے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے یا پاک فوج کے لیے کیا خدمات سر انجام دے دیں ایسی 6 ہفتے کے اندر کہ فوج آؤٹ آف وے جا کر میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف دلوائے، میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کروائے، میاں نواز شریف کی نائلی ختم کروائے. آخر میاں نواز شریف نے فوج کے لیے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ یا مریم نواز نے پاکستان میں بیٹھ کر فوج کو کس طریقے سے خوش کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، خود فوج کو بھی ظاہر ہے معلوم ہے، سب سے زیادہ فوج وکٹم بنی ہے میاں نواز شریف کے نیریٹو کا، اور کس طریقے سے فوج کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی میاں نواز شریف نے. لندن میں بیٹھ کر جب آپ اپنی عسکری قیادت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ آئین کو رونتے ہیں، یہ اسلام آباد کو فتح کر لیتے ہیں، یہ آزادی اظہار پر پابندی لگاتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی برادری کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ قانون اور آئین کی پابندی نہیں کرتی، اپنے شہریوں کے خلاف ہے اور ان کی آزادی اظہار پر پابندی لگاتی ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس کو بھی کچلتی ہے، آپ کی فوج الیکشن بھی ریگ کرواتی ہے. تو اس سے زیادہ سنگین الزامات فوج کے اوپر کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ اور فوج کو اس سے زیادہ نقصان کوئی کیا پہنچا سکتا ہے کہ آپ عالمی سطح پر اپنی فوج کو بدنام کریں، وہ فوج جو آپ کی سلامتی کی ضامن ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جن ممالک کی افواج مضبوط نہیں تھیں ان کا کیا عشر ہوا ہے، ان سب کا عشر ہمارے سامنے ہے. تو اس ملک کی جو سلامتی ہے وہ پاک فوج سے جڑی ہوئی ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی مثبت تنقید کرنی ہے، تعمیری تنقید کرنی ہے، تو فوج کوئی مقدس گائے نہیں ہے، فوج پر تنقید ہونی چاہیے، عدلیہ پر بھی تنقید بالکل ہونی صحیح ہے. چاہیے، لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے ہونی چاہیے، مثبت نقطہ نظر سے ہونی چاہیے. کسی سازش کے تحت یا کسی دشمن کو خوش کرنے کے لیے یا پاک فوج کو زیر کر کے اپنے اقتدار میں واپس آنے کے لیے اگر اس طرح کی آپ سازشیں کریں گے تو وہ تو نہ صرف یہ کہ فوج کے لیے ناقابل قبول ہوں گی، عوام کے لیے بھی ناقابل قبول ہوں گی، اور کسی بھی معاشرے میں اس کی جی گنجائش نہیں ہوتی. تو میاں نواز شریف نے تو کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا پچھلے 6 ہفتے میں کہ فوج کا دل پسیج گیا ہو اور فوج کہے کہ اچھا اب میاں نواز شریف بدل گئے ہیں، انہوں نے تو ہماری بڑی خدمت کر دی پچھلے 6 ہفتے میں، اس لیے ان کو آؤٹ آف وے جا کر ڈیل دلوائیں ہم اور ان کی سزائیں بھی ختم کروائیں. تو یہ صرف ایک کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے تاکہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو، اور اس غلط فہمی کے دوران پرائم منسٹر عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف ایسا کوئی اقدام اٹھا لیں جس سے کوئی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے. راج صاحب یہ بڑا ضروری ہے، یہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں کہ دیکھیں ایک جو ہیرارکی ہے فوج کے اندر، ایک بڑی آرمی چیف اینڈ دین اوبیسلی پھر جنرلز اینڈ آل دیٹ، ایک نیچے بھی ایک لوگ ہیں جو میجرز ہیں یا پھر سپاہی ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب کے بارے میں اگر وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جن سے ایک دو لوگوں سے میری پرائیویٹلی بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ ہمارے بارے میں یا انسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی بھول بھی جائے تو ہم نہیں بھولیں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے سینئرز کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے بھی نہیں بھولنا، کیونکہ جو الفاظ اس پورے انسٹیٹیوشن کے بارے میں استعمال کیے گئے اسے سپاہی سے لے کر ٹاپ مین تک کوئی نہیں بھولنے کو تیار رہا ہے. صاحب فل سٹاپ کب لگے گا نواز شریف صاحب کے اوپر، یا پھر یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی سیاست صرف ہمیں میڈیا پر نظر آ رہی ہے، میڈیا بھی کیا پرائیویٹلی ٹویٹر کے اوپر، اور جو ان کے لوگ لیفٹ رائٹ جن کے ساتھ جڑے رہے وہ باتیں آپ کے میڈیا کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں، آف لوڈ کر رہے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف نے تو خود کو ایکسپوز کر دیا، یعنی فوج نے ان کے اوپر ایک مہربانی کی کہ ان کو باہر جانے دیا علاج کے لیے. سب جانتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں میاں نواز شریف باہر گئے تھے، اور طاقتور حلقے نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں میاں نواز شریف کو جس طرح کا انہوں نے ایک اپنی صحت کا ڈرامہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو صحت کے حوالے سے کوئی خطرات لاحق ہو جائیں، اور پھر میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایسا بڑا کوئی سانحہ ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر پھر یہ کہا جائے کہ اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہے یا فوج پر ہے. تو اس پوری صورتحال میں فوج نے اس وقت مناسب سمجھا کہ سیاسی استحکام بھی آئے گا ملک میں، انہوں نے میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا. لیکن آپ دیکھیں
کہ انہوں نے جب ان کو محمد زبیر کو بھیجا انہوں نے جنرل باجوہ کے پاس ڈیل کے لیے اور جنرل فیض حمید کے پاس 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور سب کو پتہ ہے، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے آن ریکارڈ کہہ دیا کہ محمد زبیر نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیسز کے متعلق بات کی، لیکن جب ان کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے براہ راست جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان پر الزامات لگائے، جنرل فیض پر الزامات لگائے۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو سٹنگ آپ کی عسکری قیادت ہے، حاضر سروس عسکری قیادت، اس کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ اگر یہاں تک بھی بات رہتی تو شاید میاں نواز شریف اس ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتے، لیکن میاں نواز شریف نے تو اس ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میاں نواز شریف نے تو جلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا، حالانکہ کارگل پاکستان کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کو بڑا نقصان بھی پہنچایا کارگل کی جنگ میں، ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی نقصان ہوا، جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اپر ہینڈ بھی رہا۔ لیکن ان کا تاثر یہ تھا کہ میں یہ راز کھول دوں گا کہ کوئی پاکستان نے وہ جنگ شروع کی تھی یا پاکستان نے انیشیٹ کی تھی اور پاکستان کے جرنیلوں نے وہ جنگ شروع کی تھی، تو اس طرح پاک فوج کو میں عالمی سطح پر بدنام کروں گا۔ یعنی ریاست مخالف انہوں نے تقریریں شروع کر دیں۔ جو راز ان کے پاس ہیں، 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہے، جن کے متعلق انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ یہ راز ہمیشہ ان کے سینے میں دفن رہیں گے، ان رازوں کو کھولنے کے متعلق وہ دھمکیاں دیتے رہے، پھر ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کرتے رہے، پھر ہر وہ موقع انہوں نے استعمال کیا جہاں اس ریاست کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے اس پوری صورتحال میں یہ جو میاں نواز شریف نے خود کو ایکسپوز کیا کہ اچھا جب ان کو اقتدار میں مل جائے تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے۔ اول تو خیر اقتدار کے دوران بھی سب کو پتہ ہے کہ سجن جندال اور نریندر مودی کے ساتھ ان کی کس قسم کی یاریاں رہیں، لیکن جب ان سے اقتدار چھن جائے اور عوام کسی اور کو ووٹ دے کر منتخب کر لے تو پھر تو یہ ریاست کو بھی کچلنے پر تل جاتے ہیں، پھر تو یہ ریاست کو ختم کرنے پر بھی تل جاتے ہیں، ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دو ورنہ ہم ریاست کو بدنام کریں گے، ریاست کے خلاف سازشیں کریں گے، ریاست کو کمزور کریں گے۔ تو یہ سارے زخم جو ریاست کے سینے پر میاں نواز شریف نے لگائے ہیں اور جو پاک فوج کے سینے پر لگائے ہیں، یہ اتنی آسانی سے مٹنے والے نہیں ہیں، اتنی آسانی سے بھلائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فوج کا کچھ دل پسیج گیا ہے اور فوج کچھ ڈیل کرنے لگی ہے، میری اطلاعات ایسی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیبلشمنٹ کا میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ خاص طور پر جو یہ بات کی جا رہی ہے، جو یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ہائیسٹ لیول پر رابطہ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ لیکن یہ تاریخ کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیں، 2 تاریخیں دی گئی ہیں، جاوید لطیف صاحب نے ایک اور جی، دی وہ ہے اور جنوری کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ سال کون سا ہوگا جنوری کا، کیونکہ اکتوبر، نومبر، دسمبر تو گزر گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جنوری 2025 کی بات کر رہے ہوں، جنوری 2028 کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی تاریخ دی گئی ہے بڑی گول مول سی باتیں کرتے ہیں نون لیگ والے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ان کا رہنما بیان دیتا ہے کہ اکتوبر میں آئیں گے، دوسرا جنوری میں، تیسرا کہتا ہے جی ابھی ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، چوتھا یہ کہتا ہے 20 تاریخ جی، چوتھا یہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ مارچ میں آئیں گے، اور 5واں یہ کہہ دیتا ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں آئیں گے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا علاج مکمل کروا کے آئیں۔ یعنی وہ تو تلے بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ علاج مکمل کروائیں۔ تو پوری سیاسی اداکاری کی جاتی ہے، اور سیاسی اداکاری کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کا اور اپنے رہنماؤں کا حوصلہ بلند رکھیں۔ 1.25 سال رہ گیا الیکشن کے ہونے میں، تو اس وقت تک کہیں کارکن اور جو رہنما ہیں وہ مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائیں۔ تو میاں نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں آنے والے اس وقت تک جب تک ان کو ایک ایسی ڈیل نہ مل جائے جس میں ان کو یقین دہانی کروا دی جائے کہ آپ کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح کی کوئی ڈیل ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر کا معاملہ، اس پر بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کریں۔ یہ جو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر حکومت ملاقاتیں کر رہی ہے تو ہم بھی کسی نہ کسی سے مل رہے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ نے ایک پروگرام میں کہا ہے۔ سر یہ اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے یا یہی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ والی؟ تو خیر ہم نے بڑی کلیئر کر دی۔ اب کیا اتحادیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ وہ لوگ جو ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے مل رہے ہیں؟ آئندہ الیکشن کے اندر کیا الائنمنٹ ہوگی، پولیٹیکل الائنمنٹ، اس حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ کون سا کوئی فرشتہ صفت انسان ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ رانا ثناءاللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ اتنے پارسا ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر تو ایسا کوئی بھی فرشتہ سب نہیں ہے اس دھندے میں، سیاست کے دھندے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا ہے
کہ اگر عمران خان مل رہے ہیں، عمران خان تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف سے ملیں گے، وہ پرائم منسٹر ہیں، DGISI سے ملیں گے، پرائم منسٹر ہیں، عسکری قیادت سے ملیں گے، تو ذرا رانا ثناء اللہ بھی بتائیں کہ وہ کس سے مل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے متعلق تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ شہباز شریف سے ملتے ہیں، مریم نواز سے ملتے ہیں، احسن اقبال سے ملتے ہیں، تو وہ انہی ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کسی قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہوتی تو آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھتے، نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کی باڈی لینگویج اس قسم کی نہ ہوتی، اور یہ ابھی بھی جو بیانات دیتے رہتے ہیں کہ ابھی بھی فوج کی حمایت جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو حاصل ہے، فوج کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پھر یہ اس طرح کے بیانات نہ دے رہے ہوتے۔ تو رانا ثناء اللہ کا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اس کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس بات کو جو افواہوں کا بازار گرم ہے، اور میں تو ہمیشہ راجہ صاحب کہتا ہوں کہ بڑے بڑے پنکھے لگائے گئے ہیں افواہوں کے، ہوائیں چل رہی ہیں افواہوں کی، اور یہ پنکھے جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ DGISI کی تصویر پر بھی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بیان ڈیفینیٹلی آیا کہ ان کی تصویر کو اور وہ جس اجلاس میں وہ شامل ہوں گے اسے باقاعدہ میڈیا پر نہیں دکھایا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ ان کا پریروگیٹو ہے، استحقاق ہے، اور اس سے ایک تاثر تو ضرور جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر اپنے آپ کو اس طرح نہیں لانا چاہتے جس طرح لوگ چاہتے ہیں، اور ایک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی خبریں اور تصویریں اخبارات کی زینت بنے۔ یہ ان کا اپنا پریروگیٹو ہے، بڑا پرائیویٹلی رہ کر وہ ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں، یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ لیکن کنٹروورسی سر کیوں جوڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک بار پھر؟ دیکھیں کچھ حلقے یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ چونکہ DGISI کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہوئی اور پرائم منسٹر عمران خان جنرل فیض حمید کو کچھ عرصہ مزید رکھنا چاہتے تھے DGISI کے طور پر، تو اس کے بعد لوگوں نے تاثر بنایا کہ چونکہ DGISI کی تعیناتی میں تاخیر ہوئی تو اس وجہ سے شاید DGISI پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی تاثر بنایا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب بھی کوئی DGISI چارج سنبھالتا ہے اپنے عہدے کا تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے DGISI، تو اس کی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، اس کی ایک تصویر بھی جاری کی جاتی ہے، عموماً کبھی کبھار ویڈیو بھی آ جاتی ہے، اور ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا تاثر بنایا گیا کہ دیکھیں DGISI کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی تصویر بھی جاری نہیں ہوئی، کوئی ویڈیو بھی نہیں جاری کی گئی پرائم منسٹر آفس سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے میں 2 مرتبہ DGISI کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہو چکی تھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے بھی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان دونوں ملاقاتوں میں شریک تھے۔ تیسرا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی جو ویڈیو آئی اس حوالے سے ایک کنٹروورسی کریٹ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ DGISI اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے اور ان کو شاید بلایا نہیں گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ DGISI جنرل ندیم انجم اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس کی جو فوٹیج جاری کی گئی اس میں جنرل ندیم انجم نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ISI ایک حساس ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پبلک اپیرنس نہ ہو، اس لیے اگر کوئی بہت زیادہ اہم میٹنگ بھی ہو تو اس کے اندر اگر کوئی تصویر جاری کرنا یا فوٹیج جاری کرنا، جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی فوٹیج جاری کرنا ضروری تھا، تو اگر کسی میٹنگ کی فوٹیج جاری کرنا ضروری بھی ہو تو اس میں سے میری جو تصویر ہے، میرے جو مناظر ہیں وہ ایڈٹ کر دیے جائیں، ریموو کر دیے جائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں جو فوٹیج جاری ہوئی اس میں جنرل ندیم انجم نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنرل ندیم انجم وہاں موجود نہیں تھے، وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی جو تصاویر جاری نہیں کی گئیں، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ DGISI کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ پبلکلی اپنی اپیرنس نہیں دینا چاہتے، ایک سپائی ماسٹر، ایک سپائی چیف کے طور پر وہ پس منظر میں رہنا چاہتے ہیں، اور بہت سی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ایسے ہیں جو اسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پبلکلی ان کی اتنی زیادہ اپیرنس نہ ہو، وہ اتنے زیادہ جانے پہچانے نہ جائیں، اور ان کو اپنے کام سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس کام سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی کوئی تصویریں آئیں اور ان کی کوئی پبلسٹی ہو اور لوگ ان کو پہچانیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا آفیسر جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچ گیا، اس کے بعد وہ DGISI کے عہدے پر بھی فائز ہو گیا،
اور پوٹینشلی ظاہر ہے کہ اس کا آگے جا کے کریئر ہوتا ہے، 4 اسٹار جنرل بننے کا چانس بھی ہوتا ہے، تو اس نے ایک پیک دیکھی ہوتی ہے، بڑا پروفیشنل اس کا کریئر ہوتا ہے، تو اس کو ان تصویروں سے، ان فوٹیجز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر یہ فوٹیجز جاری بھی ہوں تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اپنی اپنی چوائس ہے. تو کوئی بھی جو جنرل ہے، یعنی جنرل فیض حمید بھی اس سے پہلے اگر میٹنگز ہوتی تھیں اور ان کی اگر فوٹیجز جاری ہوتی تھیں تو وہ صرف جنرل فیض حمید کی نہیں ہوتی تھی، پوری میٹنگ کی ہوتی تھی، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جنرل ندیم انجم نے اب چار سنبھالا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اگر انہوں نے پبلک اپیئرنس نہیں دینی تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر آفس میں کہ ان کی تصاویر اور فوٹیجز جاری نہ کی جائیں. اب اس وجہ سے اس فوٹیج میں جنرل ندیم انجم نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس پر اتنی بڑی کنٹروورسی کھڑی کی گئی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا کوئی ورکنگ ریلیشن اچھا نہیں ہے. حالانکہ یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد ہے. ایک پرائم منسٹر اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان جس قسم کا بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ یہ موجود ہے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز جی ہمارا آج کا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے